پھر امریکن وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ نے اعلان کیا کہ امریکہ ایران پہ تاریخ کی سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کرے گا اور مقصد زیادہ زیادہ معاشی دباؤ۔ تو امریکن موقف کے مطابق اس معاشی دباؤ کا مقصد ایران کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں نئی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی واشنگٹن کا پیغام تو بظاہر یہ ہے کہ ایران کو بم سے نہیں، معیشت سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جائے۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف ایران کو دھمکی نہیں دی ہے، انہوں نے ان ممالک کو بھی خبردار کیا جو ایران کو معاشی یا مالی مدد فراہم کریں گے۔ یعنی اگر کوئی ملک ایران کے لیے تیل کی تجارت کرے، رقم منتقل کرے، کرنسی کے تبادلے میں مدد دے، جہاز فراہم کرے، فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے تجارت کرے یا امریکن پابندیوں سے بچنے کا راستہ فراہم کرے، تو بھی اسے امریکن اقتصادی طاقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ کیونکہ اب معاملہ صرف ایران کی پابندیوں کا نہیں رہا، معاملہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کی معاشی شراکت داروں کو بھی نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال تو چائنا کے لیے ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات کا بڑا حصہ چائنا لیتا ہے۔ یعنی اگر واشنگٹن واقعی ایران کی آمدنی کی بنیادی ذرائع کو نشانہ بنانا چاہتا ہے تو بالواسطہ یا براہ راست چائنا کے ساتھ اس کا معاملہ پڑ سکتا ہے۔ مگر چائنا کو ایسا ملک تو نہیں ہے جسے صرف ایک پابندی کی دھمکی دے کے آسانی سے آپ پیچھے ہٹا لیں۔ تو چائنا کے اپنے معاشی مفادات ہیں، اور اگر بیجنگ یہ سمجھے کہ امریکن پابندیاں اس کے توانائی یا تجارتی مفادات کو براہ راست نقصان پہنچا رہی ہیں تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چائنا کی بہت سی آئل ریفائنریز امریکی مالیاتی نظام پہ محدود انحصار رکھتی ہیں۔ یعنی واشنگٹن کے پاس دباؤ ڈالنے کے راستے ہیں، لیکن ٹوٹل کنٹرول آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایران کا دوسرا بڑا جو ٹریڈر ہے وہ ہے رشیا پہلی امریکہ اور مغرب کی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی ماسکو کے لیے تو کوئی نئی صورتحال ہی نہیں ہے۔ ایران اور رشیا نے گزشتہ برسوں میں ایسے تجارتی، توانائی اور دفاعی تعلقات قائم کیے ہیں جو بڑی حد تک مغربی نظام کے باہر بھی چل سکتے ہیں۔ دونوں ممالک نے گزشتہ سال میں 20 سالہ شراکت داری کے معاہدے پہ بھی دستخط کیے، لہٰذا امریکہ ایران کے خلاف معاشی ناکہ بندی سخت کرتا ہے تو ایران کے پاس ایک راستہ نہیں ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، مختلف غیر مغربی تجارتی راستے بھی موجود ہیں۔ اور بعض ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے لیے ایران پر ایسی مکمل معاشی گرفت قائم کرنا آسان ہی نہیں ہے جیسی واشنگٹن سمجھتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ کی معاشی جنگ کو اپنی ناکامی کا اعلان دیا، یعنی ان کا یہ معاشی جنگ جو ہے یہ اگلی ناکامی ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی ٹرمپ کی معاشی جنگ کے اعلان کو امریکہ کے لیے مزید شکست کا سبب قرار دیا۔ یعنی ایران کا پیغام تو کلیئر ہے کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے معاشی دباؤ ایران کو چکا دے گا تو تہران اس مفروضے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کس کی حکمت عملی پہلے ٹوٹتی ہے، لیکن اصل سوال ہے کہ امریکہ چائنا کو بھی نشانہ بنائے گا۔ فرض کریں امریکہ ایران کے تیل کی تجارت روکنے کے لیے چائنیز بینک سے پابندیاں لگاتا ہے تو چائنا خاموش رہے گا؟ اگر امریکہ ایرانی تیل خریدنے والی چائنیز ریفائنریز کو نشانہ بناتا ہے، کیا بیجنگ جوابی اقتصادی حملے نہیں کرے گا؟ اور اگر چائنا جواب دیتا ہے تو پھر یہ جنگ ایران کے خلاف تو رہے گی نہیں، یہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نئی معاشی محاذرہی بن سکتی ہے۔ تو اصل جنگ شاید میزائل سے پہلے معیشت میں شروع ہو چکی ہے۔ سوچیں، امریکہ کے پاس بحری طاقت ہے، اس پر پابندیوں کا عالمی نیٹ ورک ہے، اس پر ڈالر کی طاقت ہے۔ ایران کے پاس علاقائی اثر رسوخ ہے، اس پر چائنا اور رشیا جیسے شراکت دار ہیں۔ یعنی مشرق وسطیٰ میں صرف ایک جنگ نہیں چل رہی ہے، متعدد محاذ ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ اگلا بڑا تصادم میزائل چلنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا معاشی محاذ پہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایران کے خلاف معاشی جنگ کامیاب ہوگی، یا چائنا اور رشیا کی وجہ سے امریکہ کا دباؤ الٹا واشنگٹن کے لیے ایک نئی مشکل بنے گا؟ مجھے ان سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔